اللہ 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 نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم صدق اللہ العظیم۔ آج کی نشست میں ہم پارہ نمبر 17 کا خلاصہ پیش کریں گے۔ پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء اور سورہ حج پہ مشتمل ہے۔ جیسا کہ یہ صورت اپنے نام سے ہی سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس میں تقریباً 17 انبیاء کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الانبیاء رکھا گیا۔ اگر نزول کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو ہم اس کا 73واں نمبر ہے اور ترتیب کے اعتبار سے اس کا 21واں نمبر ہے۔ اس کی ابتدا اللہ رب العزت نے فرمائی ہے اقترب للناس، قریب ہے لوگوں کے لیے ان کا حساب، اور حالانکہ وہ لوگ جو ہیں وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اعراض کرنے والے ہیں۔ اس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ هل هذا الا بشر مثلکم، یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت نے نبی ہمارے لیے ہماری طرح کا بشر بھیج دیا۔ بشر کہتے ہیں کہ جو ذو عقل ہو اور محسوس ہو، یعنی محسوس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو چھوا جا سکے، دیکھا جا سکے، بات کی جا سکے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا کہ اگر تم فرشتے ہوتے تو تمہارے لیے فرشتہ نبی آتا، تم انسان ہو، اس لیے اللہ کا یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ انسانوں کے لیے انسان ہی نبی اور بشروں کے لیے بشر ہی نبی آتے ہیں۔ اس طرح فرمایا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اگر کسی مسئلے کے بارے میں تمہیں پتہ نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھ لو، کہ ہر بندہ جو ہے وہ تحقیق نہیں کر سکتا ہر مسئلے کی، اس لیے جنہوں نے تحقیق کی ہوئی ہے ان کی بات مانتے ہوئے آگے چلتے جاؤ۔ اس طرح فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر کائنات میں 2 خدا ہوتے یا نعوذ باللہ 2 سے زیادہ ہوتے تو یہ کائنات کا نظام ایسے نہ چلتا جو ایک ترتیب کے ساتھ تواتر کے ساتھ چل رہا ہے، کیونکہ ایک خدا کہتا ہے جو سورج صبح نکلے، ایک کہتا ہے شام کو نکلے، تو یہ کائنات کا جو نظام ہے یہ ساتھ تباہ و برباد ہو جاتا۔ تو اس سے یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ایک ہی۔ اس طرح فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ وعدہ موت جو ہے اصل میں اس کائنات میں کے اندر اگر کسی بات پہ لوگوں کا اتفاق ہے تو وہ مسئلہ موت پہ ہے، لیکن یہاں پہ جو موت کا بتایا جا رہا ہے، مشرکین مکہ نعوذ باللہ کہتے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوں گے تو ہم اس پہ خوشیاں منائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ دیکھو اللہ کے نبی کو اگر موت کا یا وفات کا یا ثانیہ ارتحال سے گزرنا پڑے گا تو تم کون سا یہاں پہ زندہ رہو گے، تمہیں تو بھی مرنا ہے۔ تو ان کو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے۔ اس طرح فرمایا اللہ رب العزت نے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ یہاں پہ تم جو کرتوت کر رہے ہو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کی باتیں کر رہے ہو، تو جب یوم محشر تمہیں جمع کیا جائے گا تو تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے گا، اور ایسی بدیاں اور ایسی باتیں جو تم اللہ کے نبی کے خلاف کرتے ہو وہ تمہیں وہاں پہ نظر آئیں گی۔ اس طرح فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ گیا کہ جو انہوں نے اپنے والد کے ساتھ پھر جب وہ بتوں کو توڑا اس کا ذکر یہاں پہ ملے گا۔ پھر جب انہوں نے سوال کیا کہ ان بتوں کو کس نے توڑا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جو تمہارا بڑا ہے اس نے توڑا ہے۔ بظاہر یہاں پہ لگتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ صحیح بات نہیں کی، لیکن اصل مقصد ابراہیم علیہ السلام کا ان کو آر اور شرم دلانا تھا، جو ان کو محسوس بھی ہوئی کہ جب انہوں نے سوال کیا کہ ہمارے بتوں کو کس نے توڑا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بڑا جو ہے اس نے توڑا، اس سے پوچھ لو۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، کبوتر نہیں سنتے اور نہ بولتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو پھر یہ تمہارے معاملات کو اور جو تم کام ان سے منواتے ہو وہ کیسے سن لیتے ہیں؟ اصل میں جو مقصد تھا اسی مقصد کی طرف ابراہیم علیہ السلام نے اشارہ کیا تھا۔ اس طرح فرمایا قالوا انت فعلت هذا، اسی سوال کا ذکر ہے، تفصیلاً اس قصے کو یہاں پہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا۔ اسی طرح آگے وداود وسلیمان اذ یحکمان فی الحرث، یہاں پہ داود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر مل گیا۔ اصل میں ایک کھیتی کا معاملہ آیا داود علیہ السلام کے پاس کہ ایک چرواہے کی بکریاں کسی دوسرے کسان کی کھیتی کو کھا گئیں۔ جب داود علیہ السلام کے بعد فیصلہ آیا، داود علیہ السلام نے کہا ان کا حساب لگاؤ۔ جب حساب لگایا گیا جتنے کی فصل تھی اتنی کی بکریاں تھیں، تو داود علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی بکریاں ہیں وہ لے کے کھیتی والے کو دے دی جائیں۔ سلیمان علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں اگر فیصلہ کرتا وہ اس طرح کرتا کہ جتنا اس کی کھیتی کا نقصان ہوا ہے اتنی دیر تک یہ شخص کھیتی والا بکریوں سے نفع حاصل کرتا، اس کا دودھ بیچتا، اس سے نفع حاصل کرتا۔ جب اس کا وہ نقصان پورا کر دیتا، یہ جو چرواہا ہے یہ اس کی کھیتی پہ محنت کر کے اس کی کھیتی کو اسی حالت میں لائے جس حالت میں اس کی بکریوں نے چرا تھا۔ جب ان کا نقصان برابر ہو جاتا تو کھیتی والے کو کھیتی مل جاتی، بکریوں والوں کو بکری مل جاتی۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ کیونکہ یہ غیر منصوص مسئلہ ہے، غیر منصوص مسئلوں میں اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو وہ برا نہیں ہے، تو علماء اور مجتہدین کا جو غیر
منصوص مسائل میں اختلاف ہوتا ہے اسی کو باعث رحم کہا جاتا ہے۔ اس طرح فرمایا کہ ایوب اذ نادیٰ ربہ، آگے ایوب علیہ السلام کو ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے ایوب علیہ السلام کو عیش و نعم دیے ہوئے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے جب ان پہ آزمائش ڈالی تو اس آزمائش میں مکمل ایک قصہ ہے۔ اس طرح اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام کا، ادریس علیہ السلام کا، اور ذوالکفل بھی یہ فرماتے ہیں کہ حضرت یسع علیہ السلام کے ساتھ جو ان کے مشیر تھے ان کا نام ذوالکفل تھا، کہ ذوالکفل ایک مرتبہ جب کہا گیا، حضرت یسع نے کہا کہ میں اپنا نائب اور خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن اس شخص کو بناؤں گا جو ہمیشہ روزے سے رہا ہو اور جو رات بھر اللہ کے ذکر میں قیام میں رات گزارتا ہو۔ تو پہلی مرتبہ کہا تو حضرت ذوالکفل نے ہاتھ کھڑا کیا، دوبارہ بھی، تیسری مرتبہ بھی، جب ان کو نائب اور خلیفہ بنایا تو ایک مرتبہ ذوالکفل علیہ السلام، وہ ان کا معمول تھا، وہ رات بھر جاگتے، دن میں تھوڑی دیر آرام کرتے، آرام کے لیے جانے لگے، شیطان آیا، پہلی مرتبہ آ کے ان کو ڈسٹرب کیا، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ وہ روشن دان سے اندر آ گیا جب انہوں نے منع کیا، تو اس لیے ان کو ذوالکفل کہا گیا۔ اس طرح وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ، یہاں پہ مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا، اللہ رب العزت سے فرمایا کہ 3 دن کے اندر اگر آپ کی قوم راہ راست پہ نہ آئی تو ان پہ عذاب دوں گا۔ یونس علیہ السلام پہلے نکل گئے، تو جب باہر چلے گئے تو قوم نے دیکھا کہ چلے گئے، انہوں نے اللہ سے توبہ طائب ہوئے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ یونس علیہ السلام واپس نہیں آئے، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ میری قوم کو اللہ رب العزت نے بھی 3 دن کی مہلت دی تھی، میں اس سے پہلے باہر آ گیا، اس کے نتیجے میں ان کو مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے بندوبست کیا کہ انہوں نے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ رب العزت نے پھر ان کو اس آزمائش سے نجات دی۔ اس طرح زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے، جب انہوں نے اولاد کے لیے اللہ رب العزت سے درخواست کی۔ اسی طرح دیگر انبیاء کا یہاں پہ ذکر مل رہا ہے ہمیں۔ آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، ایک غلط فہمی کا اللہ رب العزت نے یہاں پہ ازالہ فرما دیا کہ بے شک وہ جن کی تمہیں عبادت کرتے ہو ان کو جہنم کا، تم کو اور ان معبودوں کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا۔ تو یہاں پہ اگر یہ سوال کیا جائے کہ عزیر علیہ السلام کو اور اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو تو یہ خدا کہتے ہیں، تو نعوذ باللہ کیا ان کو بھی جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا؟ اس کا اللہ رب العزت نے جواب دے دیا، ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون، کہ یہ جو ہستیاں اللہ رب العزت ان کے بارے میں پہلے ہی فیصلہ کر چکے ہیں کہ ان کو جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ اس طرح اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم انسان، عالم جن، عالم جمادات اور ہر قسم کے عالم کے لیے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کے بھیجا، اس کا ذکر ملتا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں تو سورۃ الحج ہے، مدنی صورت ہے، تو اس میں حج کے احکامات ہیں، اس لیے اس کا نام حج رکھا گیا۔ ترتیب کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو اس کا 22واں نمبر ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا 103واں نمبر بنتا ہے۔ تو اس کی ابتدا اللہ رب نے فرمائی کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ قیامت کی ہولناکی کو ذکر کر دیا کہ جب قیامت آئے گی، اب ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی لیکن وہ بھول جائے گی میں دودھ پلا رہی ہوں، جو حاملہ ہوگی وہ اپنے حمل کو بھول جائے گی، وہ ایسے بھاگ رہی ہوگی اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ اس طرح اللہ رب العزت نے آگے یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، کہ اللہ رب العزت نے بعث بعد الموت کو ذکر کر دیا کہ جب تم مٹی تھے تو اللہ رب العزت نے تمہیں اس سے ایک نطفہ بنایا، پھر نطفے سے تمہیں یعنی انسانی جو تخلیق ہے اللہ رب العزت نے اس کو ذکر کر دیا کہ نطفے سے تمہیں خون بنایا، خون سے تمہیں ایک بوٹی بنایا، پھر اس بوٹی کو ہڈیوں پہ لگایا اور پھر تمہیں ایک بچہ بنا کے اللہ رب العزت نے ماں کے پیٹ سے باہر نکالا۔ اس طرح اس کے بعد تم کیا کرتے ہو؟ تم اللہ رب العزت کے ساتھ ہی شریک ٹھہراتے ہو۔ یہ تمہیں شیبہ نہیں دیتا کہ تم اپنی خلقت پہ اور اپنی تخلیق پہ اگر غور کر لو تو تم ایسے کام نہیں کرو گے۔ اس طرح اللہ رب نے فرمایا کہ وَمِن النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کہ دنیاوی فائدوں کے لیے ایمان لانا یہ اچھی بات نہیں ہے، کہ جس طرح مشرکین مکہ اور اس طرح جو منافقین تھے وہ اس طرح کرتے تھے کہ اگر دنیا کا فائدہ نظر آیا، آج ہمارے معاشرے میں بھی یہ مرض ملتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی فائدہ نظر آتا ہے اپنے کاروبار میں تو ہم تبلیغ بھی کرتے ہیں، ہم دیگر کام بھی کرتے ہیں، لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسے کاموں سے بچائے۔ اس طرح فرمایا کہ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرۃ، یہ حاسدین کا غیظ و غضب میں جلنا کہ اللہ رب العزت نے، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کی مدد کی ہے دنیا میں اور آخر میں، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، ان کو چاہیے کہ وہ آسمان پہ جائیں اور اللہ رب العزت نے جو وحی کا ایک سلسلہ آپ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے ان کو منقطع کر دیں، اس کو کاٹ دیں۔
وہ ایسا کر نہیں سکتے، اس لیے اللہ رب فرماتے ہیں اسی غیظ و غضب میں وہ مرتے رہیں، ڈوبتے رہیں اور اپنا نقصان کرتے رہیں۔ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہاں سے اللہ رب نے فرمایا کہ جو غزوہ بدر تھا اس میں اللہ رب العزت نے ایک طرف حضرت ابو عبیدہ تھے، ایک طرف حضرت علی تھے، حضرت حمزہ تھے، دوسری طرف عتبہ، اس کا بیٹا ولید اور شیبہ تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ان تین بدبختوں کو ان تین مسلمانوں کے ہاتھ سے قتل کروا کے یہ بتایا کہ اللہ رب العزت نے 313 کے لشکر کو 1000 پہ جو فضیلت اور فوقیت دی ہے یہ ایمانی جذبے اور ایمان کی وجہ سے دی ہے۔ اس طرح فرمایا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، یہاں سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبہ کی تعمیر کی اس کا ذکر ہے کہ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، کہ حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر جو تعمیر کی، پھر ایک صدا لگائی کہ لوگوں کو بلایا اس طرف کہ ہر کوئی پیدل بھی اس کی طرف آئے، سفر کر کے بھی آئے۔ تو آج آپ دیکھتے ہیں پوری دنیا سے جہازوں کا جو انبار ہے وہ وہاں پہ اترتا ہے اور حج اور عمرے کے لیے وہاں پہ جاتا ہے۔ پھر اللہ رب نے فرمایا کہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، کہ معلوم دنوں کے اندر جو حج ہے، اصل میں حج پہلے بھی بتایا تھا کہ 5 دن میں 5 مقامات پر 7 عبادات کا نام حج ہے۔ اگر ہم حج کے ارکان دیکھتے ہیں تو وہ 2 ہیں، وقوف عرفہ ہے، اس طرح طواف زیارت ہے۔ اگر ہم 5 مقام دیکھتے ہیں وہ بیت اللہ ہے، صفا مروہ ہے، اس طرح منی ہے، مزدلفہ ہے اور عرفات ہے۔ اگر ہم 7 عبادات دیکھتے ہیں وہ احرام باندھنا ہے، طواف کرنا ہے، سعی کرنا ہے، وقوف کرنا ہے، رمی کرنا ہے، قربانی کرنا ہے، اور نمبر 7 پہ حلق یا قصر کروانا ہے۔ اب یہاں پہ جو بتایا کہ مقصد قربانی کو اللہ رب العزت نے لیکن ساتھ ہی ذکر کر دیا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ اللہ رب العزت کے پاس تمہارا گوشت یا خون نہیں پہنچتا، اللہ کے ہاں تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس طرح فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، یہ پہلی مرتبہ حکم جہاد دیا گیا کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ شریف چلے گئے تو مدینہ کے اندر اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اب تم نے غزوہ بدر لڑنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشرکین نے اور مکہ والوں نے، جو مشرکین مکہ تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تنگ کیا، صحابہ کرام پہ بہت مصائب دہائے۔ اب اللہ رب العزت نے اس بدلے کے لیے پہلا جو جہاد کا حکم ہے وہ یہاں پہ نازل کیا، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ یہاں پہ اسلامی ریاست کے اغراض و مقاصد کو بیان کر دیا کہ اگر تم نے اسلامی ریاست بنانی ہے، مدینہ شریف میں آ گئے ہو، اس طرح اگر تمہیں پاکستان حاصل ہو گیا ہے تو اب یہاں پہ تم نے کرنا کیا ہے؟ تو اللہ رب نے بتایا اقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا ہے، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کا نظام اور سسٹم چلانا ہے، وامروا بالمعروف، نیکی کا حکم کرنا ہے، بھلائی کے کام کرنے ہیں، ونہوا عن المنکر، جو بری باتیں ہیں ان سے منع کرنا ہے۔ یہ ریاست کا کام ہے کہ ریاست ان کاموں پہ چلے گی تو وہ کامیاب ہوگی۔ اس طرح فرمایا یعنی جو ریاست مدینہ کا کنسیپٹ ہے وہ یہاں سے ملتا ہے۔ اس طرح فرمایا کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان، یعنی یہ جو لوگ شبہات پیدا کرتے ہیں یہ شیطان کا کام پہلے انبیاء کے ساتھ بھی رہا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کے بارے میں بھی شیطان ان لوگوں کے سامنے جو شبہات پیدا کرتا ہے آپ اس سے پریشان نہ ہو، بلکہ یہ پہلے انبیاء کے ساتھ بھی رہا ہے۔ اس طرح والذین ھاجروا فی سبیل اللہ، کہ جو مہاجرین ہیں ان کی فضیلت کو ذکر کیا اور یہ بھی پہلے تفصیل سے بتایا جا چکا ہے کہ اس پہ کیا کیا ثواب ہے۔ اس طرح فرمایا لکل امت جعلنا منسکا ہم ناسکوہ، کہ اللہ رب العزت نے ہر امت کے لیے قربانی کو رکھا اور اس کا طریقہ بھی رکھا۔ اسی لیے یہ جو دین حنیف پہ ہم چلتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ چلتے ہیں، تو بعض احکامات جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں کہ ان کی شریعتوں میں بھی یہ قربانی کا طریقہ اور قربانی تھی۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، یہاں سے اللہ رب العزت نے بے بسی یعنی معبودان باطلہ جو ہیں ان کی بے بسی کو ذکر کر دیا۔ اس طرح اللہ رب العزت نے آخر میں فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی اللہ رب العزت نے دین میں کسی چیز کو ناممکن نہیں رکھا۔ مشکل ضرور ہوں گے بعض احکامات، اسی مشکل پہ تو بدلہ ملنا ہے، اجر ملنا ہے، تو اس لیے یہ کوئی نہ سمجھے کہ ہم شریعت پہ چلیں گے تو ہمارے لیے مشکلات ہوں گی، ناممکنات ہوں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ فطرت کے مطابق دین ہے۔ اس طرح اللہ رب نے فرمایا کہ لیکون الرسول شہیدا علیکم، یہ امت محمدیہ کی فضیلت کو بتا دیا کہ جو سابقہ انبیاء کے جو قومیں ہوں گی وہ انکار کریں گی کہ ہمارے تک تو دین پہنچا ہی نہیں تھا، ہمارے تک تو صحیح باتیں پہنچی نہیں تھی، ہمارے تک تو انبیاء آئے نہیں تھے۔ یہ امت محمدیہ کی فضیلت ہوگی کہ وہ وہاں پہ کھڑے ہو کے گواہی دیں گے کہ اے اللہ یہ فلاں فلاں امت پر فلاں فلاں نبی اور فلاں فلاں شریعتیں لے کے آئے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہم نے پڑھا سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔